دبے لفظوں میں کہتے ہیں سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے خلافت کو غصب کیا، غاصب تھے یہ، معاذ اللہ۔ پھر اس غاصب کے بعد انہوں نے اپنا جانشین دوسرا غاصب مقرر کیا، فاروق اعظم کو۔ پھر اس کے بعد ان سب نے مل ملا کر تیسرا غاصب مقرر کیا، اور بالآخر کو قتل کرنے کے بعد بڑی محنت کے بعد خلافت جو ہے خلافت کے حقدار کو پہنچی۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس کوشش کی، اس کاوش کی جو میڈیا نے، آپ کے مسجد کے مولوی نے، آپ کے پیر نے، اس گدی نشین نے، آپ کے خون پسینے کی کمائی کھانے والے اس حرام خور مولوی نے، جو آپ کی مسجدوں پر جاہل بڑا جاہل، جس کو الف با بھی معلوم نہیں اسلامی تاریخ کی، وہ اسلامی تاریخ کی 4 کتابوں کا نام بھی نہیں جانتا، اس نے ورق کھول کر کب دیکھے ہوں گے؟ وہ سنی سنائی بات، وہ جو اخباروں کے اندر مضامین، جو کچھ خرافات بکواسات ہوتے ہیں، وہی سنایا ہے اس قوم کو۔ اس کے بعد یہ ذہن بنا ہے قوم کا۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم اس دھرتی پر یہ ہوا، یعنی اسی ذہن کے نتیجے میں بات کر رہا ہوں، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، نواسہ رسول کو، اسلام کے نام لیواؤں نے، نام نہاد مسلمانوں نے کل کے جو اخبار آئے ہیں اس میں جتنے بدبخت بھی ہیں، اخبارات تک رسائی حاصل کر کے اپنے مضمون چھپوانے والے، میں اگر نام لوں گا تو قرآن سمجھ جائے گا، سیاسی جماعتوں کے بھی بڑے بڑے بے ضمیر ہیں، مذہبی شعبدہ باز بھی ہیں، ہر ایک نے اپنے نمبر ٹانگے ہیں، ان جاہلوں کو سرے سے پتہ بھی نہیں اصل صورتحال کا، اصل حقائق کیا ہیں۔ اللہ نے ان پر ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگا رکھی۔ قوم کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ سب سے بڑا ظلم کائنات میں یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سب لوگوں کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا۔ وہ جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مٹا ڈالا تھا، وہ بکر سے لے کر معاویہ تک اور معاویہ کے بیٹے تک، حضرت حسین نے شہادت دے کر اسلام کو پھر زندہ کیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ بھی کسی رافضی یا کم از کم رافضی ذہن نے اسی کی کاوش، جو ہر اول پھول بکنے والا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 65 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی مملکت میں لاکھوں مسلمان، جس میں لاکھوں تابعین تھے، سینکڑوں صحابہ اکرام بھی موجود تھے، ازواج مطہرات بھی درمیان میں موجود ہیں، 4-5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی تھیں۔ یہ سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مٹا ڈالا تھا۔ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر زندہ کر دیا۔ یہ ذہن بنا ہے اس قوم کا، بنایا گیا ہے، پوری توانائیاں صرف کر کے، میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، مسجدوں سے، امام باڑوں سے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سارے جھوٹ کا جو صدیوں پر محیط ہے، پھیلایا گیا ہے، اس وقت صفایا نہیں کر سکوں گا میں۔ اتنا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی کتاب مقدس میرے ہاتھ میں، اور اس کی مہربانی ہے، اس نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اصل حقائق تک رسائی نصیب فرمائی ہے، کہ
کیونکہ میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک دعا میری اللہ نے قبول فرمائی، کھلم کھلا میں دیکھتا ہوں. بچپن میں نے اللہ سے دعا میں، یا اللہ مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے. اس دعا کو میرے رب نے خوب قبول فرمایا. الحمدللہ مجھے کبھی بھی کوئی رائے قائم کرنے کے بعد پچھتانا نہیں پڑا، اور ہر دفعہ میں نے جائزہ لیا تو کتاب اللہ کی حدود سے باہر نہیں گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے باہر نہیں گیا. سلف صالحین جس میں صحابہ اکرام سر فہرست ہیں، صحابہ کے بعد ائمہ دین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، ان کے قائم کردہ جتنے اصول ہیں ان اصولوں سے باہر نہیں گیا. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. 1990 سے لے کر 92 تک غالباً اسی مسجد کے اس ممبر پر جو گفتگو میں کر چکا ہوں وہ کئی کیسٹوں پر مشتمل ہے، اور جتنی تفصیلی گفتگو اس میں ہو چکی ہے الحمدللہ العظیم، شاید کہ اب میں دوبارہ کوشش کروں تو اتنی محنت نہ ہو سکے. اور وہ محفوظ ہے، وہ حاصل کی جا سکتی ہے. بے شمار بھٹکے ہوئے انسان، برباد عقیدے والے انسانوں کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے ان کو سننے کے بعد ان کی سوچ کو درست فرمایا. آج میں صرف اتنی بات کہوں گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پھر مدینہ طیبہ ہجرت، اس پر جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی مکہ کے قریشیوں، جنہیں ابو جہل کی پارٹی کے علاوہ مدینہ کے ماحول میں اور مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو سب سے زیادہ ہوئی تھی. اور پھر جس وقت اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور ایران فتح ہوا تو پھر ان یہودیوں کے ساتھ مجوسی یعنی آتش پرست، یہ بھی مشرکوں کا ایک گروہ ہے. جس طرح بت پرست ایک مشرک ہے، آگ پوجنے والا بھی مشرک ہے. تو یہود اور مجوس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ مدینہ میں یہودیوں کی ان خباستوں کی بنا پر بعض کو تہ تیغ کیا گیا، بعض کو جلا وطن کیا گیا. وہ ایک ایسی تفصیلی حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں میٹرک کے طالب علم نے بھی اگر صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا تو اس کو پتا ہے. سب سے زیادہ دکھ اپنی اس بربادی کا، لیکن بربادی بلا وجہ نہیں تھی، ان کی شرارتوں کی بنا پر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن کے ساتھ رہنے کی پیشکش فرمائی تھی. جب انہوں نے سازشیں شروع کی، عہد شکنی کی، تو پھر اس کا نتیجے میں کسی کو تہ تیغ ہونا پڑا اور کسی کو جلا وطن. وہ دکھ اور وہ آگ جو ان کے سینے میں جل رہی تھی، مجوسی ساتھ تھے. ان مجوسیوں نے اور یہودیوں نے مل کر جو سازش شروع کی، اس سازش کا پہلا شکار سیدنا فاروق اعظم ہوئے. عین مسلح رسول پر ان کو شہید کیا گیا. میں مختصر بات کروں گا. پھر سیدنا عثمان خلافت پر آئے. ابتدائی برسوں کے اندر تو وہ زیر زمین چلے گئے. تقریباً 6 سال کے بعد پھر وہ ابلیسی ذہن، مجوسی اور یہودی، یہی منافقین تھے، انہوں نے اپنے پلاننگ شروع کر دی خلیفہ وقت کے خلاف، اور بالآخر خلیفہ وقت کو انہوں نے شہید کر دیا. تفصیلات آپ حضرات کے علم میں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر کے جبراً خلافت حاصل کرنے پر مجبور کیا، اور اس حد تک مجبور کیا کہ ان کو مدینہ الرسول چھڑایا. مدینہ الرسول خلیفہ اول کا بھی دار الحکومت دار الخلافہ تھا،
خلیفہ ثانی کا بھی دارالخلافہ، خلیفہ ثالث کا بھی دارالخلافہ مدینہ تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مجبور کر کے مدینہ چھڑوا کر کوفہ پہنچایا، اور اس پر بس نہیں کی، بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہیں کی اپنی جماعت، یہ جن پر وہ اعتماد کرتے تھے لیکن تھے وہ سارے منافق، ان میں سے ایک شقی، ایک بدبخت نے شہید کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ان کے سپرد ہوئی۔ سیدنا حسن بڑے فراست والے تھے، اللہ پاک نے بعض انسانوں کو ایسی خصلتیں عطا فرمائی تھی، انہیں تھوڑے عرصے کے اندر اندازہ کر لیا کہ جو لوگ میرے بہنوئی یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر چکے ہیں، میرے خالو سیدنا عثمان کو قتل کر چکے، میرے والد گرامی سیدنا علی قتل کر چکے، وہ اب میری زندگی در پہ ہیں، اور فوراً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ طے کر کے سارا زمام خلافت جو سیدنا معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے تقریباً 20 سال تک شام کے گورنر چلے آ رہے تھے سیدنا معاویہ، اور جب ان کے ہاتھ میں خلافت کے باغ ڈور آئی، اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بعض کاموں کے اندر خاص درک اور مہارت عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا پیدا ہی حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے کیا تھا، ان کے خلافت کے منصب پر آتا ہی وہ سارے کے سارے ابلیسی گروہ بالکل گوشہ کو میں چلا گیا، اندر اندر سازشیں کرتے رہے کہ باہر کوئی صورت سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 19.5 سال تک خلیفہ پوری مملکت اسلامیہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک 35 لاکھ مربع میل تک اسلامی مملکت رقبہ پھیلا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رک گیا سارا کام، ان کا 4.5 سالہ دور جو ہے اس کے اندر کوئی فتوحات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے، انہوں نے اس 35 لاکھ مربع میل کے اس اسلامی مملکت کو اٹھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلامی بحریہ کے بانی اس امت مسلمہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ 1700 جنگی جہاز سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیے تھے، اور رومیوں کے انہوں نے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ آخر کب تک کوئی زندہ رہتا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپا آیا، موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنی زندگی میں مسلمانوں سے پوچھا کہ بھئی میں نے سدا زندہ رہنا نہیں، تم بتاؤ میرے بعد کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں محض عقیدتمندی کی بنا پر نے آنکھیں کھول کر کتابیں دیکھ کر، تو ہر طرف سے جتنے بھی صوبوں کے گورنر تھے، جتنے بھی ذی رائے لوگ تھے، سب نے یہ رائے دی کہ ہماری رائے میں آپ کے گھر کے اندر آپ کی زیر نگرانی پرورش پانے والا اور نظام حکومت کے نشیب و فراز سے پوری طرح آگاہی حاصل کرنے والا آپ کا بیٹا جتنا اس کام کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے، دوسرا کوئی مسلمان چاہے رتبے کے اعتبار سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو اتنا بہتر طریقے سے نہیں چلا سکے گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف صوبوں کے اندر پہنچ کر ایک ایک آدمی سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے؟ ہر ایک نے جب یہ رائے دی پوری طرح، تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیعہدی کی بیعت لی اور ان کا بیٹا ولیعہد بن گیا، اور انہی کی زندگی کے اندر 3 سال تک سن 51، 52، 53 ہجری میں 3 سال تک لگاتار امیر حج بن کر گیا۔ امیر حج جس میں اس زمانے کے لحاظ سے لاکھوں شاید نہ ہوں، ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان حاجی عرفات میں پہنچتے تھے، اور جو امیر حج ہوتا ہے وہ خطبہ دیا کرتا ہے۔ آج جیسے امام صاحب وہاں خطبہ دیتے ہیں، امیر حج اس زمانے میں خیر القرون کے زمانے امیر حج